ڈسٹرکٹ ایسٹ میں تمام افسران دن رات ڈاکوؤں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ افسران بالا کی سختی سے ہدایت ہے اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ماوا گٹکا اور منشیات پر کریک ڈاؤن بھی کیا جا رہا ہے۔ تھانہ گلشن اقبال کی حدود میں اسٹریٹ کرائم قدرے بہتر ہے۔ ایس ایچ او ارشد آفریدی اور ان کی ٹیم نے آتے ہی اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کرتے ہوئے متعدد ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ گلشن میں ماوا گٹکے کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، ہاں اسٹریٹ کرائم کا ایشو ہے ہمارا۔ 15 دن ہوئے مجھے، ہم نے 2 گینگ برسٹ کیے ہیں جو ہمارے پریویس کیسوں میں بھی وہ انوالو تھے۔ انہوں نے ریسنٹلی ہمارا ایک جوان تھا اس کو بھی زخمی کیا تھا ڈکیتی کے دوران، اور ایک ہمارا ٹریفک کا جوان تھا، اس سے بھی ان کا انکاؤنٹر ہوا تھا۔ ان کیسز میں وہ وانٹیڈ۔ جو سنیپ چیکنگ کا ہمارا دورانیہ، ہمارا جو گلشن کا کرائم ہے وہ رات کو زیادہ ہوتا ہے، 6 سے 12 بجے کے ٹائم یہ ٹائمنگ ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ افسران بھی مطمئن رہیں اور علاقے والے بھی مطمئن رہیں۔ سچل پولیس نے ماوا گٹکا کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے کوئٹہ بس اڈے سے ماوا گٹکا میں استعمال ہونے والی چھالیا کے 750 کٹے برآمد کر لیے۔ کوئی 8-10 اسٹریٹ کرمنل پکڑے ہیں۔ گریجولی کم ہو رہا ہے، ایک دم عید کے نزدیک آ کے ویسے بھی کرائم بڑھ جاتا ہے، باہر سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس پہ ہم کر رہے ہیں کام، انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ دیکھو گے اس پہ بہت فرق آ جائے گا۔ یہ ہماری خفیہ اطلاع تھی، ہمیں انفارمیشن ملی ہوئی تھی کہ یہاں پہ کوئی مال ڈمپ ہو رہا ہے، اسی پہ ہم نے کارروائی کی ہے، اسی پہ سے نکالی ہے۔ یہ تقریباً کوئی 500 کٹے ایک جگہ سے نکلے ہیں، 250 کٹے دوسری جگہ سے نکلے ہیں۔ اس میں ایک میں 3 ملزم ہیں، ایک میں 2 ملزم ہیں۔ اسی چھالیا کی 2-3 قسمیں، ایک چھالیا، ایک چورا جو مین پوری میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی چھالیا کی کھال سی جو کھال سے بنتا ہے۔ ہم نے واچ رکھی ہوئی ہے، ایسا ہم اڈا تو نہیں بند کر سکتے، ہم اپنی کوشش کریں گے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اپنا کوئی سمگلنگ کا مال آئے یا اور کوئی چیز یہ سمگل کر کے لائیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ جو پیسنجر کے لیے وہ کام کرتی ہیں وہ اپنا کریں، اس کے علاوہ ہم ان کو کوئی اجازت نہیں ہے ہماری طرف سے، نہ ہم اجازت دیتے ہیں۔ دوسری جانب تھانہ گلستان جوہر کے ایس ایچ او کرائم فائٹر فیصل جعفری نے تھانے کا چارج سنبھالتے ہی اپنی دھواں دھار کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ 27 تاریخ کو اس مہینے کی میرے کو یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے، اور 27 تاریخ کو پوسٹنگ ہوتے ہی یہاں پہ جب میں نے کرائم کا ریشو اٹھاتے ہوئے دیکھا، اس کے تحت اپنی حکمت عملی بنائی۔ اس حکمت عملی کے تحت یہ ٹیم میرے ساتھ کام کرتی رہی اور بڑے اچھے کام کیے، اور ہم نے اس وقت 4 انکاؤنٹر ہمارے ہوئے، جس میں جو ڈکیت پکڑے گئے وہ سابقہ پولیس مقابلوں کے اندر تھے اور اسٹریٹ کرائم کے اندر ایسے ملوث تھے کہ لوگوں کو لوٹتے بھی تھے اور گن شاٹ بھی کرتے تھے۔ تو دوران یہ مقابلہ وہ زخمی بھی ہوئے، اریسٹ بھی ہوئے، گرفتار کیے، اور مزید ان سے انویسٹیگیشن والوں نے چین چلائی۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے علاقے کے اندر 4 ایریاز جو بہت سینسٹیو ہیں، اس میں نمبر 1 حسین ہزارہ گوٹ، دوسرا پہلوان گوٹ، تیسرا بٹائی آباد، جو یہ ایریا ہیں یہ بڑے ڈسٹرب ایریا ہیں، اور یہ جائے پناہ ایک طریقے سے ملزمان کی۔ جب جائے پناہ دی تو اس پہ ہم نے ورکنگ کرتے ہوئے کومبو آپریشن کیا، اور وہاں سے ہم نے 4 ملزمان پکڑے جو مختلف کیسز کے اندر سنگین وارداتوں کے اندر مطلوب تھے، جن کی پریس کانفرنس پہلے بھی میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچ چکی ہے۔ ان کو اریسٹ کیا اور ان کو ان کی منطقی انجام تک پہنچاتے ہوئے ان کو جیل پہنچایا، باقی عدالت کے اوپر چھوڑ دیا۔ تیسرا، جو یہاں گٹکے اور وہاں کے کارخانے چل رہے تھے، 3 بڑے کارخانے ہم نے برسٹ کیے، جس کے اندر سے کافی تعداد میں ان کی مشینیں، چھالیاں، بوریاں، ٹھیک ہے، جو بنی، جس پہ مقدمے قائم کیے گئے۔ چوتھا، پھر آپریشن کے دوران مین جو جڑ ہے نا اصل میں اس ملک کی نسلوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر جو چیز نچوڑ کے ڈال دی گئی ہے وہ ہے نشہ۔ اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا ان لوگوں سے کہ جو حال میں نے سوکیا گیٹ کا اور فقیرہ گوٹ کا کیا ہے، وہی حال جو ہے میں اس پہلوان گوٹ کا کروں گا اور اس کو پن ڈراپ سائلنٹ پہ لاؤں گا۔ فیصل جعفری نے تھانہ سائٹ سپر ہائی وے کی حدود میں جرائم پیشہ عناصر خصوصاً اسٹریٹ کرمنل اور منشیات فروشوں کا صفایا کیا۔ افسران والا، جس میں ہمارے ایڈیشنل آئی جی صاحب، ہمارے ڈی آئی جی صاحب، ہمارے ایس ایس پی صاحب، اور دیکھیں ان کی دی ہوئی جو ہے ہدایات ہوتی ہیں، ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جنہیں ہم فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھے یہاں پہ 2 ٹاسک دیے ہیں، اور وہ ٹاسک یہی ہے کہ اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ، اور دوسرا یہ منشیات فروشوں کا خاتمہ، کیونکہ یہی مین جڑ ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کے اندر جو ہے یہ خون ریزی جاری ہے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی آپ لوگوں کی دعاؤں سے عطا فرمائے گا، اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ جو ٹرسٹ انہوں نے ہم پہ کیا اس ٹرسٹ پہ ہم پورا کریں گے۔ ہاں، آپ کے توسط سے تمام عوام کو اور پولیس یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ پولیس اور عوام کے درمیان بار بار یہ کہتا رہا ہوں، اس میں سائٹ سپر ہائی وے نے میرے ساتھ دیا، جو میری کامیابی کا اہم جز تھا۔ تمام صحافیوں کو
قابل احترام ہے میرے لیے. اور تمام عوام کو میں یہ میسیج دیتا ہوں, یہ دروازے 24 گھنٹے ان کے لیے کھلے ہیں. جیسے وہاں کھلے تھے وہ میرے پاس آئیں, اپنے مسئلے بتائیں. اگر تھانے میں انہیں کوئی سنتا تو مجھے بتائیں. دوسرا, جو ہمارے ریسورسز ہیں, جو ہمارے پاس انفارمیشن رہی, اس حساب سے تو میں نے کام کیا. لیکن اگر کوئی ایسا چھپا ہوا کہیں منشیات بک رہی ہے, کہیں کارخانہ چل رہا ہے, کہیں گٹکے کا, کہیں ماوے کا, کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ مجھے پی ایس گلستان جوہر کا جو گروپ ہے اس میں, نہیں تو میرا نمبر ڈائریکٹ لے کے مجھے کال کریں اور مجھے بتا دیں. انشاءاللہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی. آپ کے توسط میسیج دینا چاہتا ہوں, اور تمام صحافی اہل برادری کو, آپ کی طرف سے آپ لوگ بہت اچھے ہو اور ہمارا تیسرا پلر ہو, اور اللہ شاہد ہے کہ میں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. لیکن کم از کم جو بھی خبر چلائیں اس کی تصدیق کر لیا کریں. بہت سے ایسے گروپ بنے ہوئے ہیں, اب مجھے نہیں پتا وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, یا ان کے کرائم ریکارڈ ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ جھوٹی خبریں چلاتے ہیں جس سے پولیس افسر کی بھی بےعزتی ہوتی ہے, اس کے خاندان میں بھی. تو پولیس بھی عوام کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے نا, عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو معذرتاً میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو خبر چلائیں تصدیق کے بغیر نہ چلائیں. ایس ایس پی زبیر نذیر شیخ کی اپنے ماتحت افسران کو سختی سے ہدایت ہے ضلع ایسٹ کو کرائم سے پاک کیا جائے. کیمرہ مین آصف نور کے ساتھ اسد رضا, زمین نیوز, کراچی.